بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورۃ البقرہ، سبق نمبر 41 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں عزیز طلبہ۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ سے لے کر آیت نمبر 126 وَبِئْسَ الْمَصِيرُ تک ہوگا۔ بڑا اہم سبق ہے، آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں یہ جگہ ذرا رہ گئی تھی، دل علی انہ ینال غیر الظالم، کہ یہ بات اس بات پر دلیل ہے کہ غیر ظالم کو اللہ تعالیٰ عہد دیں گے، امامت دیں گے۔ تو یہ جگہ ذرا رہ گئی تھی، ترجمہ دیکھیے آیت کا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ کر جائیں، وَأَمْنًا، اور جو سراپا امن ہو۔ تفسیر دیکھیے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ الْكَعْبَةَ، جی الکعبۃ کہہ کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو البیت میں الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، اس سے خانہ کعبہ بیت اللہ مراد ہے جس طلبہ۔ مثابتاً، یہ ثاب یثوب سے مثابتاً ہے یا صوباً سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر بار بار آنا، بار بار لوٹنے کی جگہ۔ تو اس میں جو تا ہے، بعض حضرات کا خیال ہے یہ تا زائدہ ہے، اور بعض حضرات نے کہا نہیں، یہ تا مبالغہ کے لیے ہے، یعنی لوٹنے کی جگہ، مصاب لوٹنے کی جگہ، اور جب تا اس کے اوپر آ گئی تو مطلب ہے کہ جہاں آدمی بار بار لوٹ کر آئے، للناس مرجعاً، جی اس طرف اشارہ ہے کہ مصابتاً لوٹنے کی جگہ، یعنی سب ظرف کا صیغہ، ظرف مکان ہے۔ یثوبون الیہ من کل جانب، جہاں لوگ آئیں گے ہر جانب سے لوگ لوٹ کر آئیں گے۔ یہ خانہ کعبہ کی تاثیر ہے کہ وہاں جب ایک دفعہ بندہ جاتا ہے تو بار بار لوٹنے کا دل کرتا ہے، وہاں سے آنے کا دل نہیں کرتا۔ وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، مَأْمَنًا لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے امن کی جگہ ہوگی۔ کس سے مامون ہوں گے وہ لوگ؟ من الظلم، ظلم سے، والإغارات، قتل و غارت سے، الواقعات فی غیرہ، جو کہ اس کے علاوہ اور جگہوں میں ہوتی ہیں، اس سے جگہ پر امن ہوگی۔ كان الرجل يلقي قاتل اخیہ، ایک آدمی اپنے باپ کے قاتل سے ملے گا، فلا یحیجہ، تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر قسم کے ظلم اور قتل و غارت سے معمون بنایا ہم نے اس کو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ معمون بنایا یعنی یہاں کے عبادت کرنے والے، یہاں طواف کرنے والے اور یہاں پر حج ادا کرنے والے اللہ کے عذاب سے آخرت میں معمون ہوں گے۔ دو مطلب ہو گئے اس کے، ٹھیک ہے عزیز طلبہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ترجمہ دیکھیے، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ واتخذوا، تم بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ جی واتخذوا ایھا الناس، تعین فاعل کی تعین ہے کہ اے لوگو اس جگہ کو، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ من مقام ابراہیم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، یہ وہ پتھر ہے جو الذي قام علیہ، جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، عند بناء البیت، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت۔ جی ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے، اپنے اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی ہاجر کی طرف واپس جب آئے خانہ کعبہ، تو اس وقت وہاں آبادی ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ خانہ کعبہ جب بنا رہے تھے تو اس پر ایک پتھر جنت سے آیا، اور اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ وہ مقام ابراہیم پر وہ پتھر واقع ہے۔ آج بھی یہ پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خانہ کعبہ کے ساتھ ملا ہوا تھا، جیسے کہ حجر اسود ملا ہوا ہے آج بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ذرا دور کر دیا خانہ کعبہ سے، کیونکہ نماز پڑھنے والوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، لوگوں کے مشکل کو حل کرنے کے لیے حضرت عمر نے اس کو ذرا دور کر دیا۔ عبدالرزاق کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ثم اخرہ عمر، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ذرا پیچھے کی طرف کر دیا۔ جی مصلی مکان صلاۃ، یعنی نماز کی جگہ، مطلب ہے کہ
ظرف کا صیغہ ہے مصلی، ٹھیک ہے، بِأَن تُصَلُّوا خَلْفَهُ رَكَعَتَيِ الطَّوَافِ، یعنی تم اس کے پیچھے 2 طواف کے رکعت پڑھو. جی جب لوگ طواف کرتے ہیں اس کے بعد وہاں پر جا کے 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ واجب ہے، شافعی کے نزدیک سنت ہے. وفی قراءۃ بفتح الخاء، اور ایک قراءت میں خاء کی فتح کے ساتھ ہے واتخذوا، یعنی لوگوں نے اس مقام ابراہیم کو مصلی بنایا، نماز پڑھنے کی جگہ بنائی. خبر، ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ خبر بن رہا ہے. جی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مصلی کیوں نہ بنا لیں، ہم اس کو ہم وہاں کیوں نماز نہ پڑھ کے دار الارقم میں کیوں نماز پڑھتے ہیں. تو پھر یہ آیت اتری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اور ابراہیم سے اور اسماعیل سے کو ہم نے یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو، للطائفین جو طواف کرنے والے ہیں، والعاکفین جو اعتکاف کرنے والے ہیں، والرکع اور جو رکوع کرنے والے ہیں، السجود اور جو سجدہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے پاک کرو، میرے اس گھر کو پاک کرو. جی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدیٰ مانتے تھے مشرکین بھی، یہود بھی اور نصارہ بھی. اور مشرکین نے کیا کیا تھا، خانہ کعبہ میں بت لا کے کھڑے کر دیے تھے، وہاں پر شرک شروع کر دیا تھا. تو ان پر رد ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو تو بذات خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ نماز پڑھنے والوں، عبادت کرنے والوں کے لیے اس جگہ کو شرک سے پاک کیجئے، بتوں سے اس کو پاک کیجئے. پھر تم لوگ کیسے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو، وہ تو ان سب چیزوں سے منع کرنے والے تھے. تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات کا حکم دیتے ہیں تو آپ کے اصل پیشوا ابراہیم ہے اور آپ اصل ان کی پیروی کرنے والے ہیں. تو رسالت نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر دلیل ہے. پھر جی امرناہما، ہم نے ان کو حکم دیا، اشارہ ہے کہ عہدنا امر کے معنی میں ہے، یعنی حکم دینے کے معنی میں ہے. تو عہدہ کے صلے میں جب الہ آتا ہے نا تو پھر یہ نصیحت کے معنی میں ہوتا ہے. ای بان، جی بان یہ بتاویل مصدر آگے مجرور با مجرور ہوتا ہے، اس کا بتاویل مصدر ہوتا ہے. پھر اگلا جملہ طہرا، یعنی کہ صاف کرو میرے گھر کو، بیتی میرے گھر کو. یہ جو اضافت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف بیت کی، اضافت تشریفیہ ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ میرا گھر یعنی جہاں میں رہتا ہوں، نہیں، میرا گھر یعنی اضافتی تشریفیہ ہے. جیسی کوئی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ اس کا ملک ہے. اب وہ اس ملک میں، پورے ملک میں تو نہیں رہ رہا ہوتا، اپنے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، لیکن پوری ملک کی نسبت اس کی طرف کر دی جاتی ہے. تو اسی طرح یہ اضافت تشریفیہ ہے. من الاوثان، بتوں سے اس کو پاک کر دو. الطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، یہ باہر سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. المقیمین فیہ، اشارہ ہے کہ عاکفین سے مراد بیت اللہ مکہ کے اپنے مقیمی لوگ ہیں. والرکع، رکوع کرنے والے. السجود، اور سجود کرنے والے. جمع راکع و ساجد، جی رکوع رکع راکع کی جمع ہے اور سجود ساجد کی جمع ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ اس طلبہ مراد ہے نماز پڑھنے والے. یہ اس طرح کچھ مقام ابراہیم کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ مقام ابراہیم کی کیا تفصیل ہے. اس کے بارے میں آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے امتحان میں، تو ہمیں ذرا معلوم ہونا چاہیے کہ مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں، کیا ہے، کہاں پر ہے وہ. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کو تعمیر کیا. سمجھ آ رہی ہے اس طرح؟ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہا ہوگا. اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی دعوت دی. جی اس پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی. یہ پتھر حجر اسود کی طرح جنت سے لایا گیا ہے. جی جیسے حجر اسود جنت سے لایا گیا ہے، ایسے ہی یہ پتھر بھی جنت سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لایا گیا تھا. یہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی کہ طواف کرنے کے بعد وہاں نفل پڑھنا، 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے، جبکہ حنابلہ اور شافعی کے ہاں یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور ابو بکر میں یہ اس کا محل بتا رہے ہیں کہ کہاں پر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور ابو بکر میں خانہ کعبہ کے ساتھ ملا ہوا تھا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں خانہ کعبہ سے ذرا دور کر دیا. ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر لوگوں کو کے لیے مشکل تھی، نماز ادا کرتے تھے لوگ وہاں پر جا کے، طواف کرنے والوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذرا اس کو مؤخر کر دیا اپنی جگہ سے. جی اس طرح سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی المصلین، یہ وہ پچھلی عبارت کے ساتھ ہے کہ راکعین اور ساجدین سے کون مراد ہے؟ نماز پڑھنے والے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور وہ وقت بھی یاد کرو، ترجمہ دیکھیے، جب ہم نے ابراہیم سے کہا تھا
کہ اے ابراہیم، اور وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا رب اجعل، اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا آمنا، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ سمجھ آ رہی ہے جس طرح بات؟ تفسیر دیکھیے، رب اجعل ھذا المکان، نشان دہی کا بیان ہے کہ اس جگہ کو، اور اس طرف صاحب جلالین اشارہ کر رہے ہیں کہ مقصد دعا کا یہ نہیں ہے، صرف یہ جگہ نہیں ہے، بلکہ مقصد دعا کا کیا ہے؟ بلدن، اے میرے رب اس پورے شہر کو امنن، آمنن، امن کا گہوارہ بنا دے، آمنن ای ذا امن، یعنی امن والا بنا دے، اس کو امن والا بنا دے۔ اور فائدے کے طور پہ ایک بات سن لیجئے کہ شہر تو امن والا ہی ہوتا ہے، اور جہاں امن نہ ہو وہ تو شہر ہی نہیں ہوگا، وہ تو دنگل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام کی بنیاد امن ہے، اسلام کی اصل بنیاد کیا ہے؟ امن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگی انہوں نے اس وقت، اور یہ پہلی دعا ہے، پہلی دعا کا پہلا حصہ ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ جب دعا مانگی، جیسے ہی تعمیر کیا تو پہلی دعا کیا مانگی؟ الہی اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیا، تو یہ پہلا حصہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ وقد اجاب اللہ دعاءہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، فجعلہ حرما، اور اس کو حرام کر دیا، حرم بنا دیا اس کو، لا یسفک فیہ دم انسان، وہاں پر کسی انسان کا خون نہیں بہایا جاتا تھا، نہیں گرایا جاتا تھا، ولا یظلم فیہ احد، نہ کسی پر ظلم کیا جاتا تھا، ولا یصاد صیدہ، اور نہ کسی کا شکار کیا جاتا تھا، ولا یختل خلاہ، اور نہ وہاں پر گھاس کاٹی جاتی تھی۔ تو اتنا امن والا بنا دیا کہ جو بھی وہاں پر جائے اس کے لیے سارے کام ممنوع ہے۔ دوسری دعا، جی اس دعا کا، پہلی دعا کا دوسرا حصہ وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں پر کو مختلف قسم کے رزق دے دے، پھل دے دے۔ وقد فعل بنقل الطائف من الشام، یہ صورت رزق، اللہ تعالیٰ نے کیسے رزق کی فراوانی کی؟ بنقل الطائف من الشام، وقد فعل بنقل الطائف من الشام، اور یہ اجابت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کیسے قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا، دعا کو قبول کر دیا، بنقل الطائف من الشام الیہ، طائف کو شام سے منتقل کر کے اس کی طرف، مکہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو فلسطین، شام میں جو ہے ایک علاقہ تھا بڑا زرخیز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر مکہ لے جائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ اٹھا کر پہلے مکہ لے آئے، اس جگہ نے پہلے طواف کیے مکہ کے، اور پھر طائف جو آج جگہ پر ہے وہاں پر مقیم کر دیا۔ تو بہرحال روایت ہے، اس کے صحیح ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے طائف کو طائف بھی کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ وکان اقفر، اور وہ بالکل بنجر زمین تھی، یہ جو مکہ والی زمین تھی اس کے ارد گرد بنجر زمین تھی، لا زرع به، وہاں پر نہ کوئی کھیتی تھی، ولا ماء، اور نہ پانی تھا، جہاں آج طائف ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ انگور کے باغ میں گئے تھے، تو ابھی تو باغات ہیں وہاں پر، تو وہاں سے پھل لا لا کے اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کا پھل وہاں ملتا ہے۔ تو یہ دعا ایسی قبول ہوئی ہے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کن کو دے رزق کی فراوانی، کن پر کرنا؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ بدل من اہلہ، یہ اہل سے بدل ہے، وارزق اہلہ میں جو اہل ہے نا اس سے بدل ہے، اس سے بدل ہے۔ وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله لا ينال عهد الظالمین میں ایک چھوٹے سے سوال کا جواب ہے۔ عزیز طلبہ غور کیجئے گا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کچھ خاص لوگوں کے لیے کیوں دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ یہ تو بخل ہو گیا کہ دعا تو سب کے لیے کرنی چاہیے تھی نا، خاص کچھ لوگوں کے لیے کیوں دعا کی؟ اس کا جواب ہے کہ خصہم دعائے، کہ خاص لوگوں کو دعا کے ساتھ کچھ لوگوں کو خاص اس لیے کیا، موافقۃ لقولہ، کن لوگوں کو خاص کیا؟ ایمان والوں کو جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، موافقۃ لقولہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی موافقت ہو جائے، لا ینال عہد الظالمین، کہ وہ امامت اور وہ عہد جو ہے وہ ظالمین کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تنبیہ کی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جنہوں نے کہا تھا میرے آل میں سے امامت بنا دے، تو میری ذریت میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ظالمین کو میرا عہد نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے من آمن باللہ اس لیے کہا، ایمان والوں کے لیے دعا اس لیے کی تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کی موافقت ہو جائے۔ جی یہ اس طرح پیغمبر کی بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ قال تعالیٰ، جی تعین قائل کے اس قول کا قائل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وارزق
من کفر ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر. اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اور اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا. فأمتعه قلیلا، اس کو میں کچھ مدت کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا. ثم اضطره، پھر اسے دوزخ کی عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا. الى عذاب النار، اس کو کھینچ کر لے جاؤں گا دوزخ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ. یہ اس طرح تفسیر دیکھیے، بڑی اہم جگہ ہے. ورزق اشارہ ہے کہ من کفر میں کون، من آمن میں من کفر بھی شامل کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو بھی رزق دیجئے جو جنہوں نے کفر کیا. پھر وہ اعتراض نہیں ہوگا کہ خاص کچھ لوگوں کے لیے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے. تو یہ اس صورت میں جب اس کو ورزق پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن صحیح قول کے مطابق ارزق ہے، یہ تکلم کا صیغہ ہے کہ میں رزق دوں گا من کفر، ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کفر کیا. یعنی آپ نے تو دعا صرف کی ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن میں ان کو بھی رزق دوں گا من کفر جو کافر ہے. لیکن کیسے دوں گا؟ فأمتعه، ان کو فائدہ دوں گا، قلیلا، تھوڑا فائدہ دوں گا ان کو. جی بتشدید والتخفیف، بالتشدید والتخفیف بیان قراءت کی امتعه بھی ہے اور امتعه بھی ہے تخفیف کے ساتھ. فی الدنیا، دنیا میں، بالرزق، صورت کیا ہوگی؟ رزق، کہ رزق دوں گا میں اس کو ان کو. قلیلا، لیکن تھوڑا تو نہیں ہوتا، بہت زیادہ ہوتا ہے کافروں کے پاس رزق. تو پھر مدت حیاتی ہی، تو بتایا کہ بھائی جب تک وہ زندہ ہیں تب تک ان کو رزق دوں گا، بعد میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ثم اضطره الجئه فی الآخرۃ، پھر میں ان کو کھینچ کر لے جاؤں گا آخرت میں، الی عذاب النار، آگ کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف. فلا یجد عنها محیصا، تو وہاں وہ کوئی ٹھکانہ نہیں پائیں گے. وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. المرجع ہی، جہاں وہ لوٹیں گے، والمرجع ہی، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. بس عزیز طلبہ، آج کا سبق اتنا ہی ہے. آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں پڑھی ہیں، آپ کیا جانتے ہیں؟ اپنے الفاظ میں کمنٹس میں لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.